درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو امید صبح پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور خداوند متعال سے دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں پروردگار عالم اپنا لطف و کرم آپ پر جاری و ساری رکھے۔ جی ناظرین، امید صبح پروگرام میں ایک بہت ہی خوبصورت عنوان شب نیمہ شعبان کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور سب سے بڑی بات کہ آج اس امید صبح پروگرام میں بہت ہی باعلم، بہت ہی بامعرفت شخصیات موجود ہیں کہ جو تعارف کی محتاج نہیں، لیکن تعارف کرواتی چلوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں آج ہمارے اسٹوڈیو کو رونق بخشی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہدایت ٹی وی کے چیئرمین ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، یہاں پر موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم آغا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ کرے۔ اسی کے ساتھ جو ہستی واقعاً تعارف کی محتاج نہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور اپنے معرفت بھرے جملوں سے ہمارے قلب کو منور کرتی ہیں، علامہ مرزا صابری صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ پروردگار آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ کرے آغا صاحب، اور اتنی بابرکت شب میں آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج امید صبح کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں حسین والے کی ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے کہ جن سے جانیں گے اور کوشش کریں گے یہ پہچاننے کی کہ جو پروگرام وہ لے کر چل رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، ہدف الہی کیا ہے جس کو لے کر وہ چل رہے ہیں۔ اس سے ہمارے جو حسین والے پروگرام ہیں اس میں سے دو شخصیات یہاں پر موجود ہیں جو واقعاً تعارف کی محتاج نہیں، لیکن بتاتی چلوں، مدحت خاں ہیں ایک تو بہت ہی، اور منقبت خاں بھی جس کو کہہ لیجئے، ملک محمد عمران صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے رونق بخشی آج اس پروگرام میں آ کر۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیر عباس صاحب بھی، ماشاءاللہ پروردگار عالم کا لطف ہے ان پر کہ خداوند متعال نے انہیں خوبصورت آوازوں سے نوازا، اور پھر یہ عطا تو رب نے انہیں دی ہی دی، ساتھ رب کی یہ بھی عطا ہے اور لطف ہے کہ انہوں نے پھر اس آواز کو مدحت اہل بیت میں شامل کیا۔ جی ناظرین، امید صبح پروگرام میں جیسا کہ میں بتا چکی شب نیمہ شعبان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بیان کرتی چلوں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں جو وقت مقرر کیے، جو لمحات معین کیے ہیں، جو ایام مقرر کیے ہیں ہمارے درمیان، اس میں سے کچھ لمحے، کچھ شبہ اتنی بابرکت اور بافضیلت ہیں کہ جس میں سے ایک شب نیمہ شعبان، کہ جس کو پروردگار عالم نے اتنا بابرکت بنایا ہے کہ قول معصوم ہے کہ اگر لیلۃ القدر کے بعد کسی کو بافضیلت اور باکمال حیثیت رات جس کو حاصل ہے وہ نیمہ شعبان کو حاصل ہے۔ اور ناظرین، وہ شب کہ جس کو فقط یہ فضیلت حاصل نہیں کہ اس میں کیا ہوا ایک عمل 1000 رکعت عبادت اور 1000 عبادتوں کے برابر ہے، بلکہ اس شب میں ایک ایسے مولود کا ظہور ہوا ہے کہ جس کو بیان کروں کہ جس کی منتظر پوری کائنات ہے، جس کی بدولت ہم موجود ہیں، کیونکہ رب کائنات نے خود فرمایا کہ میں کائنات کو بغیر حجت کے کبھی خالی نہیں چھوڑتا، اور حجت خدا امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی 15 شعبان کو ولادت باسعادت ہے، اور یہ شب بہت بابرکت ہے۔ اور آج کوشش کریں گے امید صبح پروگرام سے معرفت بھرے جملے امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جانیں، اور کوشش کریں کہ اس کو اپنے قلب کے لیے نور کا ذریعہ قرار دیں۔ ناظرین، تو سب سے پہلے ہم اپنے علامہ غلام حسین عدیل صاحب سے سوال کریں گے۔ آغا صاحب، آج کی مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے شب نیمہ شعبان کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں سب سے پہلے قبلہ صاحب کی خدمت میں، آپ سب کی خدمت میں، اپنے
تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور آج کی بہت ہی مبارک شب ہے، بہت ہی مقدس شب ہے، شب عبادت ہے، شب بندگی ہے، شب راز و نیاز ہے۔ شب ایسی ہے کہ ایسی شب ہے کہ حضرت آدم سے لے کر پیغمبر خاتم تک ہر ایک کو انتظار تھا اس مولود کا، کہ جن کے صدقے میں آج اگر ہم دیکھیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء۔ آقا آپ کی وجود مقدس سے یہ ساری برکتیں آپ کی وجہ سے ہیں، یہ ساری رحمتیں آپ کی وجہ سے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے وجود مقدس سے ہم پہ اپنی رحمتیں، ہم پہ اپنی برکتیں، اور جتنی بھی ہم نعمات حاصل کر رہے ہیں، حجت خدا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تصدق میں ہے، اور آپ کے وجود مقدس کے صدقے میں یہ زمین قائم ہے، یہ آسمان قائم ہے، یہ سب کا وجود جو قائم ہے یہ امام برحق مہدی دوران یوسف زہرا کے صدقے میں ہے۔ اس عنوان کے تحت کہ آج کی بعض اللہ نے جس طرح مکان کو بابرکت بنایا ہے، مقدس بنایا ہے، اسی طرح زمان کو بھی اس نے مقدس بنایا، اور بہت ہی تقدس۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مکان کی جو عظمت ہے مکین کے تصدق میں ہے، اور زمان کی جو عظمت ہے صاحب زمان کے تصدق میں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور سال کی بڑی عظیم راتوں میں سے لیلۃ القدر کے بعد اگر کوئی عظیم ترین رات ہے تو وہ شب قدر کے بعد شب نیم شعبان ہے، اور جس میں انسان کے اعمال، انسان کا جو نیات خالص اور عبادت، اور پھر انسان کی جو رزق روزی ہے اسی شب میں مرغوم ہو جاتی ہے، رقم کر دی جاتی ہے۔ آج ہم اگر مانگنے کے لیے، آج ہم مانگیں اور اپنے رب سے تقاضے کریں، اور اپنے رب سے مانگنے کا بھی البتہ سلیقہ چاہیے ہوتا ہے، اور سلیقوں کے تحت جو ہے نا وہ مانگا جائے۔ اور اس میں آج کی شب جس طرح روایات میں ہے کہ انسان کے رزق، انسان کی روزی آج کی شب رقم ہو جاتی ہے نیت خالصہ کے ساتھ اپنے پروردگار کی، اور اس سے بہتر وسیلہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کائنات کا عظیم ترین وسیلہ ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے صدقے میں ہم مانگیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی حاجات کی قبولیت کا ایک بہت بڑا راز آج کی شب ہے، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی، جہاں تک فرمایا گیا کہ آج کی شب کس کس نے زیارت پہ جانا ہے، کس کس نے حج پہ جانا ہے، کس کس نے سفر خیر کرنا ہے، آج کی شب وہ بھی رقم کیا جاتا ہے۔ آج کی شب اس عنوان کے تحت بھی ہے کہ کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، وہ بھی آج کی شب جو ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے نا آج کی شب کی فضائل اور مناقب ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ آج کی شب جس طرح سب سے پہلے استغفار ہے، استغفار بھی رحمتوں کا سبب بنتی ہے، استغفار بھی برکتوں کا سبب بنتی ہے، استغفار بھی انسان کے رزق روزی میں اضافے کا باعث بنا کرتی ہے، استغفار بھی انسان کی صحت اور عافیت کا راز بنا کرتی ہے۔ کہ آج کی شب مثلا آپ جب استغفار استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی کیا ہے کہ یہاں پہ اپنے آپ کو پریپیئر کیا جا رہا ہے، ربی یہاں پہ نہیں کہا گیا ہے۔ 70 ٹائم جب آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، ربی نہیں ہے یہاں پہ پہلے اس میں۔ اس کی بعض علماء اور عرفاء جو بیان کرتے ہیں کہ ابھی گراؤنڈ کو گویا تیار کیا جا رہا ہے، مجھ میں ابھی ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرا رب، میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤں کہ میں کہہ سکوں کہ وہ میرا رب ہے۔ اگر میں کہوں کہ وہ میرا رب ہے اور وہ کہے میں تیرا رب نہیں ہوں، اس وجہ سے یہ 70 مرتبہ معصومین، ہمارے پاس ایک دفعہ آیت اللہ العظمیٰ آغا لنگرودی آئے ہوئے تھے انگلینڈ میں،
تو کسی نے پوچھا اگر ہم ربی کہیں یہاں پہ کہا کہ یہ بدعت ہے، اس وجہ سے کہ جس انداز کے ساتھ معصومین علیہم السلام نے ہمیں بتایا ہے اسی انداز کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے کہ بہت زیادہ جو باقی دعائیں ہیں، مناجات ہیں، شب بیداری کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بہت زیادہ میں کہوں گا اپنے ناظرین سے کہ وہ آج کی شب بیداری کریں، اور فرمائے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے تو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اسے زیارت امام حسین پڑھنی چاہیے۔ زیارت امام حسین کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء سے اگر کوئی مصافحہ کرنا چاہتا ہے، واسطہ دے دیں قرآن کا، واسطہ دے دیں اہل بیت علیہ السلام کا، جس طرح آپ عمل بھی کرتے ہیں، اور یہ عمل آج کی شب کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس وجہ سے پھر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے نیمہ شعبان کی شب بیداری کی، اور پھر نیمہ شعبان میں روزے کی گئی ہے۔ تو آپ سے شب بیداری کریں، اور صبح کے ٹائم جس کی کوئی حاصل نہیں ہے، مسائل نہیں ہیں، صحت کے کوئی ایشوز نہیں ہیں، انہیں میں یہ کہوں گا کہ وہ ضرور جو ہے نا وہ روزہ بھی رکھیں۔ آج کے روزے کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ ثواب ہے کہ ہزار سال کے بارے میں جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ آج کے روزے کا جو ہے نا ثواب ہے۔ اس وجہ سے آج کی شب اس بابرکت اور بہت زیادہ تقدس سے جو ہے نا وہ سرشار ہے۔ اس وجہ سے، اور دوسری میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے کہ باقاعدہ آج انشاءاللہ آپ پورے اعمال بھی ہدایت ٹی وی پہ جو ہے نا وہ دیکھیں جی انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ آج کی شب جو ہے نا انشاءاللہ اعمال بھی ہوں گے، اس میں بھی آپ ہدایت ٹی وی کو فالو کرتے رہیں۔ ہدایت ٹی وی کے ساتھ جو ہے نا وہ مسلسل جو اعمال ہیں نیمہ شعبان کے انشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، سلامت رہیں۔ اتنے خوبصورت بیان کا بہت شکریہ، اور خداوند متعال سے دعا یہی کروں گی کہ ہر انسان اس شب کو درک کر سکے، کیونکہ رب کی عطا ہوتی ہے۔ یہ جو شبہ ہمیں پروردگار نے عطا کیے ہیں، خداوند متعال سے ایک دعا ضرور کیا کریں کہ اے رب ذوالجلال تو ہمیں اس شب کا درک کرنے کی بھی توفیق دے، تاکہ ہم درک کر سکیں کہ وہ لطف، وہ کرم، وہ کمال، وہ فضیلت جو اس شب کو رب نے بخشی ہے، کاش ہم اس کو پا سکیں۔ اور پھر جو دن ایسے مولود سے مخصوص ہے کہ جس کے بغیر میں کہتی ہوں دنیا کچھ نہ ہوتی، اگر امام وقت کا ایک یہ وجود دنیا میں اگر موجود نہ ہوتا۔ اور مولا کی مثال بہت خوبصورت دی جاتی ہے کہ مولا اس طرح سے ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جیسے ایک چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہے، لیکن وہ بادل اور چاند، سورج کے درمیان، سورج اور بادلوں کے درمیان ایک ایسا گیپ ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ مولا کی بھی مثال ایسی ہے، وہ بادل ہیں جو مولا کو چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی روشنی بادلوں کے پیچھے سے بھی ہمارے تک پہنچ رہی ہے۔ تو عزیزان کوشش کیا کریں، امام وقت سے ہمیں جڑنا ہے، اور واقعاً حقیقی معنوں میں نیمہ شعبان کو درک کریں کہ امام کیا چاہتے ہیں اس شب میں۔ اور انشاءاللہ کہ آج کی شب وہ شب ہے کہ جس میں ملائکہ عرش سے فرش زمین پر آ کر اس حجت خدا کی خوشی میں خوش ہو رہے ہیں، اور اس محفل کو جما رہے ہیں کہ جو زمین، اہل زمین تو اس جشن کو منا ہی رہی ہے، لیکن یہ وہ شب ہے کہ جس میں ملائکہ اور فرشتے بھی رب ذوالجلال سے گزارش کرتے ہیں کہ اے رب تو ہمیں توفیق دے، ہم عرش سے زمین والوں کے ساتھ مل کر اس خوشی کو منائیں۔ تو اسی کے ساتھ میں زہیر عباس صاحب سے بھی گزارش کروں گی کہ خوبصورت سے منقبت وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں تاکہ ہم بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اس نے بابرکت جشن کی محفل میں مجھے انوائٹ کیا اور عبادت کا موقع دیا، اور ہدایت ٹی وی کی اسکرین سے تمام دیکھنے والوں کو آج کی اس شب کی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ مل کے درود پڑھیں گے، محمد و آلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ استاد شہید سبت جعفر کا کلام پیش کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، جاگے ہوئے فتنوں کو، جاگے ہوئے فتنوں کو، جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ،
اب بیت گئے کتنے زمانے چلے آؤ، اب بیت گئے کتنے 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا، 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا، غیبت میں جو گزری ہے، غیبت میں جو گزری ہے، سنانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا، ہو قادر مطلق کی تم ہی آخری حجت، ہو قادر مطلق کی تم ہی آخری حجت، مجبوروں کو مختار، مجبوروں کو مختار بنانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا، ہر سمت رواں ہے ابو سفیان کا سکہ، ہر سمت رواں ہے ابو سفیان کا سکہ، سکہ ابو طالب کا، سکہ ابو طالب کا چلانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا، ارمان ہے غیبت سے صدائے کے سبتے، ارمان ہے غیبت سے صدائے کے سبتے، جعفر ذرا شعار، جعفر ذرا شعار سنانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا، یہ بتانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا۔ سلامت رہیں ماشاءاللہ۔ ایک تو رب کی عطا اور پھر اتنی خوبصورت آواز کو مدحت اہل بیت میں استعمال کرنا، یہ خدا کا لطف اور احسان ہے۔ سلامت رہیں انشاءاللہ، خداوند متعال اس کو عبادت میں شمار کرے۔ آغا صاحب، مرزا صابری صاحب سے پوچھنا چاہیں گے، آغا صاحب جس طرح سے آغا صاحب نے، عدیل صاحب نے روشنی ڈالی کہ نیمہ شعبان کے اعمال پہ اور اس کی فضیلت پر، ہم جاننا چاہیں گے جس مولود کی آج کی شب ولادت کا تذکرہ ملتا ہے، جس مولود کی ولادت کے باعث یہ شب بہت بافضیلت ہو جاتی ہے، اس مولود کی زندگی پر روشنی ڈالیے گا پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں آپ تمام حضار کو، حضرت آغا، اور جس ہستی کی آج آمد خود انہی کے حضور آج ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اے مولا، آج اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم خانہ دل میں آپ کی آمد کے لیے محفل سجا کر کہ اور اس تسبیح کے ساتھ جب سے بسے ہو آ کے دل بے قرار میں، آنکھیں ہیں فرش راہ تیرے انتظار میں، تو ہے تو گل و بلبل و خوشبو کا ہے سما، تیرے بغیر فصل خزاں ہے بہار میں۔
تو اس ہستی کی آمد ہے. لیکن یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی روشنی ڈالیں. اس جملے کا اگر اصلاح ہو جائے یا متبادل جملہ استعمال ہو تو یہ بہتر رہے گا کہ ہم خود روشنی حاصل کرنے آئے ہیں. سبحان اللہ. ہم تاریک ہیں, ہماری سوچ تاریک ہے. ہم یعنی کبھی محدود لامحدود پر روشنی نہیں ڈال سکتی ہے. قطرہ سمندر کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. پوری دنیا تاریک ہے, پوری دنیا نگیٹو کی طرف جا رہی ہے, اور وہ ہستی ہے, وہ ایٹمی طاقت ہے جو اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اس ہستی کے اوپر یہ کہ یعنی اپنی پونجی دست عاجزی پر رکھ کر ان کے حضور پیش کر سکتے ہیں. یہ جملے بلکہ صحیح ہوں کہ روشنی ڈالنے کے, لیکن اردو تعبیر ہے, آپ کے اوپر قلم آپ عفو بھی روشنی چل ڈالیں گے, سکتا وہ ہے. ہمارے قلب کا نور بنیں گے انشاءاللہ. تو یہ یعنی چلتی ہے یہ تعبیر. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ گویا آج امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شخص کے, ایک ہستی کی آمد نہیں ہے, آج جشن قرآن ہے. قرآن مجید کی ایک ایک آیت آج جشن منا رہی ہے. 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ہر نبی آج خوشحال ہے, اور کائنات کا ذرہ ذرہ خوشحال ہے. سمندر کی مچھلیاں, فضا کے یعنی پرندے, اور حتیٰ ایک روایت میں یعنی پچھلے ایک پروگرام میں بھی عرض کیا کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے تو جو مومنین زندگی بھر انتظار کا شرف حاصل کرتے رہے, وہ عالم برزخ میں ایک دوسرے کو تبریک پیش کریں گے, وہاں بھی جشن منائیں گے کہ ہمارا امام آیا ہے. وہ ہستی ہیں, اور دنیا کا عظیم ترین موضوع, زندہ ترین موضوع, وسیع ترین موضوع اور ضرورت ترین موضوع ہے, اہم ترین موضوع ہے. اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء کے فلسفہ بعثت کو انہوں نے زندہ کرنا ہے. قرآن مجید کی حکومت کو اور الہی حکومت جو 1.25 لاکھ انبیاء کو جس مقصد کے خاطر بھیجا اللہ نے, اور وہ بلکہ آگے بڑھ کے کہوں کہ 2 حکمتیں روئے زمین پر آج تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکی ہیں. ایک فلسفہ خلقت بشر, سبحان اللہ, اور ایک فلسفہ بعثت انبیاء. بے شک. فلسفہ خلقت بشر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے, وہ بھی تشنا ہے ابھی. اور فلسفہ بعثت انبیاء لتخرج الناس من الظلمات الی النور ہے, یہ بھی تشنا ہے ابھی. اور ان دونوں حقیقتوں کو کہ پوری کائنات کو جس مقصد کے خاطر پیدا کیا گیا ہے, وہ بھی اس عظیم ہستی یوسف زہرا کے برکت سے, اور جس مقصد کے خاطر 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا ہے, ان کا مقصد بھی انہی کے توسط سے کہ رب ذوالجلال نے اس ہستی کو اپنے پردے غیب میں ذخیرے میں رکھا ہے کہ ان 2 فلسفوں کے آغاز محمد اول سے اللہ نے کیا ہے, اور اس کا اختتام محمد آخر پہ ہونا ہے. اور یقینی طور پر اللہ کی یہ زمین جو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ آیت ابھی بتا رہی ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوا ہے لیکن ہونے کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. خود آیت کی صراحت دیکھیے گا کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, یعنی تمام ادیان پہ غالب آ جائے. موجودہ صورتحال ہے یورپ سے لے کر ایشیا تک, عرب دنیا سے لے کر کہاں تک, اس وقت ہر عالم کفر و طاغوت و شرک, اس کا غلبہ اسلام کے اوپر ہے. اور دعائی افتتاح انشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہے, اس میں اس پر تبصرہ ہوگا کہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا. ان مصیبتوں کے درمیان ہم گھرے ہوئے ہیں, اور اس کے باوجود بھی منتظرین برحق کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے اسی دعا کے اندر اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اہلا وتذل بها النفاق و اہلا. اس حقیقت کو زندہ کرنا ہے, دولت کریمہ, عزت والی دولت, اور الہی حکومت کی دولت, قدرت والی دولت, حکومت برقرار کرنا ہے, اور یہ ہونے والا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو راتیں ہیں, یہ جو مہینے ہیں, یہ جو دن ہیں, جیسا کہ حضرت علامہ صاحب نے بہت اچھا بیان کیا کہ ان لمحات کو اللہ نے باب رحمت بنایا ہے.
باب توبہ بنایا ہے، باب استغفار بنایا ہے، یہ رحمت کی رسی ہے کہ رب ذوالجلال ان رسیوں کے ذریعے اپنے بندے کو اپنے طرف کھینچ لانا چاہتا ہے۔ تو جب جو بندہ اللہ والا بنے گا پھر اللہ کے ولی کی مدد کر سکے گا۔ جس کا رشتہ اللہ سے نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ سے جس کا رشتہ نہ ہو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر وہ اللہ کے ولی کا کیا یعنی لشکر میں شامل ہوگا اور کیا خدمت کر سکے گا۔ یا اللہ کی پارٹی کچھ اور یعنی اللہ کے ولی کے امام کی کچھ اور نہیں ہے، ہدف ایک ہے، دین ایک ہے، منزل ایک ہے۔ جو اللہ کا دوست ہے وہی امام کا دوست ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ امام کا ہے۔ تو ان راتوں کو اللہ نے ہمارے لیے ذخیرہ بنایا ہے اور ایک حجت بھی قرار دیا ہے۔ بس دعا گو ہیں کہ بارگاہ الہی میں پروردگار ان راتوں کو اور ان عظیم ہستیوں کی آمد کو ہمارے لیے سفینہ نجات بنا دے، اور جس میں ہم اس سفینے میں فکری طور پر ہم عملی طور پر سوار ہو سکیں، تاکہ مالک یوم الدین تک وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ کی صورت میں پہنچ سکیں انعمت علیہم کے سائے کے ساتھ۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آغا صاحب اتنی خوبصورت حقیقت یوسف زہرا کو بیان کرنے کے لیے۔ اور واقعاً آغا صاحب کا یہ جملہ ہمارے لیے بہت ہی بامعرفت ہے کہ پہلے خود کو محضر خدا ملائیے تاکہ آپ محضر امام میں جا سکیں۔ جب تک ہم خود کو محضر خدا میں تصور یا پیش نہیں کریں گے یا محسوس نہیں کریں گے کہ ہم خدا کے نظر کرم میں ہیں، تب تک ہم محضر امام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور کیا خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان انتظار حقیقی چاہتا ہے تو وہ اس طرح سے امام کا انتظار کرے کہ جیسے ان کے خیمے میں زندگی گزار رہا ہو۔ خیمہ امام میں انسان جب ہوتا ہے تو وہ کیسے زندگی گزارے گا یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب ایک باپ کے سامنے ایک بچہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ باپ اسے دیکھ رہا ہے، تو جب ہم اپنے آپ کو یہ محسوس کروائیں کہ ہم امام زماں کے خیمے میں ہیں یا امام زماں کے محضر میں ہیں، تو پھر ہم بھی اپنی زندگیوں میں سے ان چیزوں کو نکال دیں گے کہ جس سے امام ناراض ہوں یا جس سے امام راضی و خوشنود نہیں ہوتے۔ تو خداوند متعال سے دعا کریں کہ آج کی شب کے صدقے میں حقیقی معنوں میں ہم محضر خدا کے ساتھ ساتھ محضر امام زماں میں بھی شامل ہو سکیں۔ جی ناظرین، یہیں پر میں ملک محمد عمران صاحب سے بھی گزارش کروں گی کہ اپنی خوبصورت آواز میں مدحت مولا کائنات ہماری خدمت میں پیش کریں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے آپ نے اس جشن میں شامل ہونے کا موقع دیا، اور یہ وہ جشن ہے جو پوری کائنات میں منایا جا رہا ہے، اور بالخصوص میں خوش نصیب ہوں کہ یہاں پہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، اور اس موقع پہ مجھے اپنا کلام پیش کرنے کا موقع میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو مولا کی مدح سرائی میں ایک کلام پیش کرتا ہوں۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، اور شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں،
ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، اور پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، جنت بھی فدا ہو جائے گی، ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، اور قربان ہوئے جب رن میں حبیب، پیغام دیا دنیا کو عجیب، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پروردگار عالم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کریں انشاءاللہ، اور مولا راضی ہوں آپ سے۔ جی ناظرین، یہیں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور جانیں گے کہ انتظار حقیقی کے اصلی معنی کیا ہے، کہ جس کو ہم انتظار کہتے ہیں واقعاً وہی انتظار حقیقی فرج امام مہدی علیہ السلام ہے، یا اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر سے امید صبح پروگرام میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہوں گی، اور امام وقت امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کی مبارکباد اپنے تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں پیش کروں گی۔ جی ناظرین، آج امید صبح پروگرام کا ایک بہت ہی خوبصورت عنوان شب نیمہ شعبان اور معرفت امام مہدی علیہ السلام، جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ قیمتی، وہ باکمال، وہ بافضیلت رات اور وہ دن جو رب نے ہماری زندگی کا حصہ بنایا ہے، اس میں ہمیں کس طرح سے اپنا وقت گزارنا ہے، اور کس طرح سے امام مہدی کی معرفت کو اور رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ 15 شعبان المعظم ہم تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی عید کا دن ہے، تو جب عید کا دن ہو تو امام وقت سے عیدی بھی وصول کرنے کا موقع انسان کو ملتا ہے، تو کوشش کریں گے کہ اس عید کے روز میں امام مہدی علیہ السلام ہمیں کچھ عطا کریں، چاہے وہ عطا جیسی بھی ہو، اور خدا سے توفیق مانگیں گے کہ ہم اس عطا کو محسوس بھی کر سکیں، ہم اس عیدی کو محسوس بھی کر سکیں جو امام کی طرف سے ہم پر لطف کے طور پر نظر کرم ہوگی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں بہت ہی باعلم اور بامعرفت شخصیات، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور یہ سلسلہ آگے لے کر چلیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی آغا صاحب، تو آپ سے سوال کریں گے کہ انتظار امام مہدی کی جو حقیقی معنی ہے وہ کیا ہے، کہ جس کو ہم انتظار کہتے ہیں وہی معنی حقیقی ہیں، یا جو امام مہدی ہم سے انتظار چاہ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک انتظار کا تعلق ہے، انتظار ہمیشہ آگاہانہ ہونا چاہیے،
عالمانہ ہونا چاہیے، ماشاءاللہ، عاشقانہ ہونا چاہیے، والہانہ ہونا چاہیے، ذمہ دارانہ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، انتظار کا کبھی مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے جو ہے نا وہ بیٹھا رہے، بلکہ انتظار میں شدت ہوتی ہے، انتظار میں جدت ہوتی ہے، انتظار میں ہمیشہ انسان اس حد تک اس کا جس کا انتظار کر رہا ہے اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس میں پریشانی آتی ہے، بے شک بے شک، اس میں سبحان اللہ، اضطراب آیا کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کوئی مفہوم کہ انتظار، اگر فرض کیا آپ نے کوئی مہمان بلایا ہے اور وہ اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے، ڈیلے ہو جائے، آپ فون کرتے ہیں آپ کہاں پہ ہیں، تو جس کا جتنا معزز جو ہے نا وہ مہمان ہے، اس حد تک اس کے انتظار میں شدت ہوا کرتی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اور اگر کسی ایسا مہمان آ رہا ہے جس کا زمانہ دشمن ہے، واہ، اس مہمان کے لیے انسان ہر قسم کی جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، سیکیورٹی ہے، امنیت ہے، اس کا بھی وہ اہتمام اور انتظام کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر کسی کا انتظار کر رہا ہے تو انتظار کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پہ گھر میں سویا رہے، اس میں بیداری نہ آئے، اسے کوئی ہوش نہ ہو، اسے کوئی علم اور معرفت نہ ہو۔ اور جو حقیقی معنوں میں منتظرین ہیں، امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف ہیں، سب سے پہلی جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، سب سے پہلی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے امام کے سلسلے میں علم اور معرفت رکھیں۔ سبحان اللہ، شخص امام کا انتظار نہیں ہے، شخصیت امام کا انتظار واہ، ہے۔ سبحان اللہ، اور اس انتظار کے لیے یعنی ہمیں علم اور معرفت پہلی چاہیے۔ اور اسی وجہ سنی شیعہ اس روایات، یہ جو حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتتاً او میتتاً جاہلیہ، کہ جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ من مات ولم یعلم، بلکہ من مات ولم یعرف ہے۔ عرفان امام کے بغیر اگر کسی کی موت ہو گئی ہے تو وہ گویا اسی طرح ہے کہ گویا کفر اور شرک کی موت ہے، سبحان اللہ، جاہلیت کی اس کی موت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنی معرفت امام میں یہ نہیں ہے کہ فقط جو ہے نا امام کا نام کیا ہے، امام کے پدر بزرگوار کا نام کیا ہے، امام کے بابا کا نام کیا ہے، امام کے اجداد کا نام کیا ہے، بلکہ شخصیت امام کے بارے میں اسے علم ہونا چاہیے۔ میرے امام کی صفات کون سی ہیں، سبحان اللہ، میرے امام کے کمالات کون سے ہیں، میرے امام کے ظاہری کمالات کون سے ہیں، میرے امام کے باطنی جو کمالات ہیں وہ کون سے ہیں، میرے امام کا جو عقیدہ توحید ہے وہ کیا ہے، میرے امام کا جو عقیدہ معرفت ہے وہ کیا ہے، میرے امام کا جو عقیدہ ولایت ہے وہ کیا ہے، میرے امام کا عقیدہ معاد اور قیامت ہے وہ کیا ہے۔ مجھے اس عنوان کے تحت جو ہے نا وہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اور اس عنوان کے تحت مجھے معرفت امام زمان جو ہے نا وہ رکھنی ہے۔ معرفت فقط علم نہیں چاہیے، معرفت کے لیے شعور اور آگاہی چاہیے۔ اس طرح میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ علم اور آگاہی نہیں ہے، علم اور آگاہی اگر اس میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اسے کافی حد تک توجہ کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے تحت اس کو ہمیشہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی انتظار میں جس طرح بعض جو ہے نا وہ لکھا ہے کہ یہ جب بغداد بنا تھا تازہ تازہ تو ایک شخص آیا چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہنے لگا کہ آپ بنو عباس کا دور ہے، کہنے لگا کہ آپ کے نام میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے، آپ کے نام میں کیا طاقت رکھی ہے، لوگ نام لیتے ہیں حکومت پہ آ جاتے ہیں، آپ خود کیوں نہیں حکومت بناتے؟ تو امام نے فرمایا کہ میرے شیعہ کہاں ہیں؟ ایک تو میں بیٹھا ہوں، فرمایا جاؤ وہ تنور میں چھلانگ لگاؤ۔ نے کہا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، پہلو تہی کرنا شروع کر دی، کبھی دائیں طرف بیٹھتا ہے کبھی بائیں طرف بیٹھتا ہے۔ امام فرماتا ہے بتاؤ بغداد کے شیعوں کا جو ہے نا وہ کیا حال ہے، ہمارے شیعوں کا کیا حال ہے؟
تو ایسے میں جو ہے نا ہارون مکی سبحان اللہ، آتے ہیں اور بغیر کسی چو چراں کے، بغیر کسی آرگومنٹ کے، امام جو حکم دیتے ہیں فوراً تندور میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ امام کو ایسے منتظرین کی ضرورت سبحان ہے، اللہ، امام کو ایسے حقیقی انتظار کرنے والوں کی ضرورت بے ہے شک، بے شک۔ کہ جو والہانہ اور آگاہانہ اور عاشقانہ انداز کے ساتھ، اس کے بعد امام پوچھتے بتاؤ اس ہارون مکی جیسے کتنے شیعہ میرے پاس ہیں، تمہارے پاس ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس طرح بہت زیادہ جو واقعات ہیں، اور خود جنہوں نے علماء ہمارے جو 40 شب جمعہ جو عمل کرتے ہیں، مخصوص عمل ہوتا ہے، اور جس میں بعض علماء ہیں اور بعض فقہاء ہیں کہ جنہیں جب وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ یا امام آپ کیوں نہیں تشریف لاتے، تو امام فرماتے ہیں کہاں ہیں میرے شیعہ۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے، ہمیں ایک فورس تیار کرنی ہے، بے شک، ہمیں ایک آگاہ قوم تیار کرنی ہے، شعور والی جو ہے نا قوم ہے وہ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر عنوان کے تحت ہمیں فیلڈ میں کام کرنا ہے، بچوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بچیوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، خواتین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جوانوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، مردوں پہ، یعنی ساری ہمیں ایسی ایک اچھا راہبر، جی اچھے راہبر کے لیے اچھی قوم چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا راہبر ہو لیکن اچھی قوم نہ ہو تو وہ اچھا راہبر 24 سال 6 مہینے تک جو ہے نا گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرتا ہے۔ آج جو ہے یعنی ہم ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہمارا راہبر زندہ ہے، ہمارا رہنما زندہ ہے، ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا پیشوا زندہ ہے۔ یہ واحد قوم ہے، واحد قوم ہے۔ میں کہوں گا جوانوں کو سر اٹھا کے جو ہے نا وہ چلا کرو، اس لیے کہ تمہارا راہبر اب بھی تمہارے سروں پہ ہاتھ رکھی ہوئی ہے، اور ہم اس راہبر، اس عظیم پیشوا کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جو زندہ ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، ہمارے حالات سے آگاہ ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، اس طرح جانتا ہے کہ جس طرح باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ ہمارے باپ سے، ہمارے والدین سے زیادہ جو شفقت کرنے والی ہستی ہے، ہمارے والدین سے زیادہ جو ہم پہ کرم کرنے والی ہستی ہے، وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیشہ ایک کام جو آج ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے امام کے ذریعے ہم اپنے امام کی معرفت کا جو ہے نا پورا انتظام کریں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا آپ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کتابوں کو دوسرا رکھیں ایک طرف، سب سے پہلے معرفت امام زمان کو قرآن سے تلاش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے پوچھیں کہ یا اللہ تیرا مہدی، تیرا راہبر، تیری حجت کس طرح، کون سی صفات، کتنی جو ہے نا وہ سینکڑوں کے تعداد میں جو ہے نا آپ کو آیات ملیں گی کہ جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور، ان کی حکومت، ان کی ولایت، اس سلسلے میں جو ہے نا آپ کو ملے گی، بے شمار آپ کو جو ہے نا کتاب۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ امام زمان، پہلے کیا ہے، آپ نے چھوڑیں ابھی دوسری کتابوں کو، پہلے جو معرفت کا ذریعہ ہے، معرفت قرآن کے ذریعے اپنے امام کو پہچانے۔ دوسرا طریقہ جو ہے نا معرفت امام زمان کا، وہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا صافی گل پیگانی نے بہترین جو کتاب، میں نے آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے بھی، آپ اگر مانچسٹر یونیورسٹی جب ہم لوگ ریسرچ کر رہے تھے اور ریسرچ ڈگری کی طرف، اس دوران میں نے مانچسٹر یونیورسٹی میں ان کی کتاب منتخب الاثر، وہ کتاب جس میں 4,500 سے زیادہ حدیثیں اہل سنت کی کتابوں سے انہوں نے نقل کی ہیں، وہ دیکھیں۔ پہلی معرفت کا ذریعہ قرآن ہے، دوسری معرفت کا ذریعہ جو ہے نا وہ حدیث ہے، تیسری معرفت کا ذریعہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آئمہ ہر معصوم امام نے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے متعلق ہے۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھیں آپ کا بیٹا یوسف زہرا کیا ہے، کن صفات کا مالک ہے۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ، اسی طرح امام حسین علیہ السلام، اسی طرح چلتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی سب سے زیادہ جو ہے وہ احادیث آپ کو ملیں گی۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ چوتھا پھر آپ جو ہے نا وہ آ کے ان تاریخ اور تاریخی حقائق اس طرف آئیں، لیکن ابتدا آپ اللہ کی کتاب سے کریں،
اس کے بعد حدیث کے ذریعے، اس کے بعد اقوال معصومین کے ذریعے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں انشاءاللہ شامل ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب کو اپنے مولا و آقا کی معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ آغا صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آغا صاحب نے بتایا کہ انتظار حقیقی کے حقیقی معنی فقط یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھ کر مولا کا ذکر کریں اور الاجل یا امام کے نعرے لگائیں اور یا فریاد کو بلند کریں، بلکہ انتظار حقیقی یہ ہے کہ آپ امام وقت کے ظہور کے لیے راہ کو بھی ہموار کریں۔ آغا صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں آ کر آپ دیکھیں کہ کس کس چیز کو امام سے جوڑنا ہے، بچوں پہ کام کر کے، ہم جوان نسل پہ کام کر کے کس طرح سے امام کی معرفت کو ان کے دلوں میں ڈال سکتے ہیں، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ امام علیہ السلام کی سیرت کو جانیں۔ اور آغا صاحب کی بہت ہی خوبصورت انداز میں اس چیز پر روشنی ڈالی ہے کہ شاید اب یہ لفظوں کی محتاج یہ ٹاپک نہیں رہا میرے، لیکن ابھی آگے چلتے ہیں۔ میں مرزا صابری صاحب سے پوچھنا چاہیں گے، علامہ صاحب سے، کہ آغا صاحب آپ بتائیے کہ جو فلسفہ غیبت امام مہدی علیہ السلام ہے، اس کی حقیقت، اس کی جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے امام کے ظہور کا اور غیبت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اجازت ہو تو میں اس سوال میں ذرا ترمیم کر لوں، چونکہ اسی سے ملتا جلتا آغا صاحب نے بہت اچھا بیان دیا ہے کہ یعنی فلسفہ غیبت بات چونکہ یعنی لمبی بھی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ مہدویت اور کرنٹ افیئرس، مہدویت اور ہیومن رائٹس، مہدویت اینڈ اور رسپانسبلٹیز، مہدویت اور تربیت نسوانیت، مہدویت اور انقلاب، مہدویت اور دور حاضر کے طاغوت، تو بہت سارے یعنی ایسی زندہ موضوعات ہیں جن کے اوپر حتیٰ خود قرآن ہی کے حوالے سے کہ یعنی بیان ہو تو اور بہت اچھا ہوگا۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن آپ کے یعنی اجازت سے میں چاہوں گا کہ یعنی جس نقطے پر آغاز صاحب نے گفتگو کا اختتام کیا تھا وہاں ایک شعر یاد آ گیا کہ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارا رہبر زندہ ہے، ہمارا امام زندہ ہے۔ عرض ہوا کہ بد نصیبی ہے تمہاری مر گئے سارے امام، جشن کا ماحول ہے نا، بد نصیبی ہے تمہاری مر گئے سارے امام، اپنا 11 سامنے ہیں 12واں پردے میں۔ بد نصیبی ہے تمہاری مر گئے سارے امام، اپنا 11 سامنے ہیں 12واں پردے میں ہے، کہ غم تو وہ کھائیں کہ جن کا پشت پردہ کچھ نہیں، غم تو وہ کھائیں کہ جن کا پشت پردہ کچھ نہیں، اپنا 11 سامنے ہیں 12واں پردے میں۔ تو قرآن مجید کے اوپر اگر کوئی مسلمان اس دنیا میں 1.5 ارب مسلمانوں میں کوئی ایسا مسلمان ہو جو یہ کہے کہ کتاب الہی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ سے نازل شدہ ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، پیغمبر اسلام کے قلب انور پر یہ قرآن اترا ہے، قرآن کو مانے اور مہدویت کو نہ مانے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں تو سمجھ لیجئے کہ قرآن کو نہیں مانتا ہے، فلسفہ نزول قرآن اسے سمجھ میں نہیں آیا ہے، کیونکہ قرآن میں صرف مہدویت کا ذکر نہیں ہے، یعنی امام علیہ السلام کے ظہور کے تمہیدات کا الگ گروہ آیات ہیں، یعنی بالکل گروہ بنائے آیات کو، اور امام علیہ السلام کے ظہور کا، ان کی صفات کا، ان کے لشکر کا، امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اور 55 میں مفصل طریقے سے کہ یعنی محب الہی ہے، محبوب الہی ہیں، لوگوں کے ساتھ یہ نرمی سے پیش آئیں گے اور دوستوں کے ساتھ نرمی سے، دشمنوں کے ساتھ سختی سے، یہ ساری صفات قرآن مجید کے اندر تفصیل سے بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وعدہ ہے الہی، وعدہ الہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس روئے زمین پر اپنے بندوں کو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 2 ڈگریاں ہونا ضروری ہے، لیستخلفنہم فی الارض، کسی ایک چپے میں نہیں، کسی شہر میں، کسی صوبے میں، کسی خطے میں نہیں، فی الارض، کمپلیٹ یونیورس کے اندر ان کی حکومت ہوگی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اب تک نہیں ہوا ہے، یہ نہ ہونا بتا رہا ہے کہ ہونے والا ہے، سبحان اللہ، ہاں یقیناً ہونے والا ہے، لیستخلفنہم فی الارض، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور بعض جگہوں پہ تفسیری طور پر
علماء نے کہا کہ یہ مہدویت کے اوپر نوید ہے، بعض آیتیں تعویلی ہیں، بعض آیتیں تطبیقی ہیں، بعض آیتوں میں یعنی اشارات کے طور پر ہیں، جیسا سورہ حدید میں ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ تعالیٰ زمین کو یعنی مردگی کے بعد زندہ کرے گا۔ یہاں یہ خاک کی زمین مراد نہیں ہے، یہ ضمیر کی زمین مراد ہے، روح کی، بالکل بالکل۔ اس ضمیر یعنی انسان اگر یہ زندہ ہو تو انسان کے اندر یعنی یہ صفات اگر موجود ہو تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا فلسفہ انتظار، میں آپ سے اجازت لے کہوں کہ فلسفہ ظہور، امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ بے شک بے شک۔ وہ دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ، اے میرے رب کہ میرے امام کی تشریف آوری سے پہلے اگر تیرے موت کا فیصلہ آ گیا اور میں آغوش خاک میں چلا گیا، مجھے خاک سے نکال دے، اخرجنی من قبری، کس کیفیت میں؟ معتذرن کفنی، شاہرن سیفی، مجردن قناتی، ملبین دعوت الدائی فی الحاضر والبادی، یعنی کفن کا احرام بھی ہو، ایک ہاتھ میں تلوار ہو، ایک ہاتھ میں نیزہ ہو، لبیک یا امام کہتے ہوئے اسلام آباد ہو یا گلگت بلتستان ہو میں نکلوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، فی الحاضر یعنی شہر، بادی یعنی گاؤں، صحیح ہے، تو اس سے نکلوں۔ سوال یہ ہے آج تک آپ نے کسی میت کو، کسی جنازے کو تلوار اور تیر کے ساتھ دفناتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو جب تمنا کر رہا ہے منتظر حقیقی تو اس وقت کہ میں تلوار و تیر کے ساتھ نکلوں، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کہاں سے لائے گا؟ یہ تلوار و تیر وہ معنی حقیقی میں نہیں ہے، بلکہ کنایہ ہے وہ طاقت جو میرے امام کے کام آئے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے، عالم ہے، تو وہ علم کو اسلحے کے طور پر استعمال کرے گا۔ سیاست ہے اور فکر رسا اس کے پاس ہے تو اپنے فکر کو اور عقل کو امام کے لیے، اگر وہ انجینئر ہے تو اس انجینئرنگ کو اپنے یعنی امام کے لیے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر۔ لہٰذا یہ دعا کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ خالی ہاتھ منتظر امام کے کسی کھاتے میں نہیں، کسی کام کا نہیں ہے، فائدے کا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دعا کا جملہ بتا رہا کہ اگر منتظر ہو تو حقیقی معنوں میں ایسا انتظار کرو کہ واقعاً ادھر بھی امام کو انتظار رہے کہ یہ میرا منتظر مجھ سے ملے۔ لطف انتظار دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ جس طرح جشن ہے، ہم آج خوشی منا رہے ہیں، لطف اس وقت ہے کہ یعنی ان کی وجہ سے میں خوش ہوں اور میری وجہ سے وہ خوش ہوں، دو طرفہ، اسی لیے انتظار بھی دو طرفہ ہے۔ اور اس کا لطف دعائے ندبہ کے ان کلمات کے اندر ہے، این محی معالم الدین، این معز الاولیاء و مذل الاعداء وغیرہ، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس تمام تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ صرف یہ ہمیں یہ اتنا شعور آ جائے کہ واقعاً یعنی کوئی ہستی ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور یعنی گویا انہی کے پاسبانی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اور پاسبانی کا لفظ آیا تو عرض کروں کہ کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح رواں پردے میں ہے، کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح رواں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے دنیا میں عیاں، خواب میں انسان ہے فکر جہاں پردے میں ہے، ظلمت شب میں خدا سے مانگ لی تھی روشنی، حکم آیا ماہ تاباں تا ازاں پردے میں ہے، چھوڑ کر چرخ چہارم کیوں کر نہ آئیں گے مسیح، زندگانی کا امیر کارواں پردے میں ہے۔ تو یہ جو طرح مصرع آیا تھا یہ کہ یعنی پھول مسلے جا رہے ہیں باغباں پردے میں ہے، تو میں نے پہلے مصرے میں اس کا جواب دیا تھا جو تضمین کا شعر بھی بنا تھا، پاسبانی غیب سے کرتے ہیں وہ، یہ مت کہو پھول مسلے جا رہے ہیں باغباں پردے، پاسبانی غیب سے کرتے ہیں وہ، یہ مت کہو۔ اور دور حاضر کا زندہ ترین شعر کہ ہر در و دیوار پہ لکھ دیجئے اس دور میں، ہر در و دیوار پہ لکھ دیجئے اس دور میں، لینے والا انتقام طالباں پردے میں ہے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیں، ماشاء اللہ، سلامت رہیں۔ جی ناظرین، اتنے خوبصورت انداز میں آغا صاحب نے میرے سوال کو بھی اس جواب میں سمیٹا کہ غیبت امام زمان کا جو فلسفہ ہے
اس کا بہترین جواب یہی ہے کہ اس میں ہماری رسپانسبلٹیز کیا بنتی ہیں، کیونکہ امام کو ویسا سپاہی، ویسا منتظر امام مہدی نہیں چاہیے کہ جو بنا اسلحے کے ہو۔ اب اسلحہ کیا ہے، امام نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی احادیث میں بھی بیان کیا، قول معصوم بھی ہے کہ میرے زندگی میں اگر تم دیکھنا چاہو کہ میرے اصحاب کیسے تھے، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ کربلا میں تمہیں 72 کی صورت میں نظر آئیں گے۔ کوئی وجہ تھی تو وہ 72 کی تعداد میں تھے، اگر وجہ نہ ہوتی تو ہزاروں کی تعداد کا مجمع وہاں پر جمع ہو سکتا تھا۔ وہ خواص میں سے 72 ہی تھے کہ جنہوں نے کربلا جیسی قربانی کو پیش کیا۔ اور اگر امام آئیں گے تو مولا حسین کی وہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا، اس پر لبیک آج امام وقت علیہ السلام کو بھی چاہیے۔ امام بھی ایک صدا بلند کر رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری نصرت کرے؟ وہ نصرت کیسی نصرت ہے جب ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو جانیں گے۔ تو ناظرین، چونکہ جشن کا سما ہے، یہیں پر میں زہیر عباس صاحب سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں منقبت امام زمان علیہ السلام ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کے درود پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد محمد سرفراز عبد صاحب کا کلام پیش کروں۔ دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ علی کی تیغ کے جوہر کھلے زمانے پر، تمام دنیا ہو ایک تیغ کے نشانے پر، ہو ساری خلق خدا موت کے بہانے پر، ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، جو غیب میں ہے وہ ظاہر امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ اور حقیقی صورت اسلام بھی عیاں ہوگی، نگاہ عدل زمانے کی پاسباں ہوگی، پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذان ہوگی، پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذان ہوگی، پائے نماز جو حاضر امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ اور سنا کی نوک پا اٹھے قلعہ خیبر، کفن ہوا کا ملے گا نہ خاک کا بستر، اجل چباتی پھرے لاش مرغب و انتر، اجل چباتی پھرے لاش مرغب و انتر، جو ذوالفقار علی بے نیام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ امام وقت کی آمد کے انتظار میں ہوں، امام وقت کی آمد کے انتظار میں ہوں، خدا ہی جانے خزاں میں ہوں یا بہار میں ہوں، خیال وادی خضرا کے سبززار میں ہوں، خیال وادی
خضرا کے سبززار میں ہوں، وصول ان کو ابد کا پیام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں زہیر عباس صاحب نے کلام سنایا، اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ واقعاً یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے اور امام کے ظہور میں تعجیل ہو، تاکہ ہر قلب کو سکون مل سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ امید صبح پروگرام میں آج چونکہ مولا کی ولادت کا دن ہے اور اتنا خوبصورت شب کا سما ہے جو ہم نے اور آپ نے عبادت میں گزارا، تو آج ایک چھوٹی سی رسم کیک کشائی کی، جس کو ہم امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں گے، اور جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی حاجات کی، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہم دعا کرتے ہوئے اس کیک کو کاٹیں گے انشاءاللہ، اور دعا کروں گی کہ امام مہدی علیہ السلام کی معرفت ہر اس شخص کو نصیب ہو کہ جو ابھی سن رہا ہے یا دنیا کے کسی کونے میں بھی آباد ہے اور محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ زہیر عباس صاحب اور ملک محمد عمران صاحب کی خوبصورت آواز میں ہم کیک کٹنگ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے، اور نظروں کو میری لائی کے دیدار بنا دے، پردہ جو پڑا ہے میری آنکھوں پہ اٹھا دے، ہادی زماں کا رخ پر نور دکھا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات اللہم صلی علی امام الاجل، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام۔